مگر اس نے یہ کہا میں اللہ کا حکم پورا کروں، اللہ کا حکم نہ کرتے نافرمانی نہ ہو جائے، جس نے مال دیا اس کے شکریہ میں لگا رہا۔ ضرورت انسان کی ہوتی ہے وہ ڈیوٹی کرتا رہا مگر زیادہ لمبا چوڑا کام نہ کیا۔ اب وہ بھائی اس کو کہتا رہتا تھا کہ ایک میرا مال، میری مال، دولت، مال، مویشی، یہ وہ، نوکر چاکر دارا، میرے آگے پیچھے گاڑیاں، یہ تو کیا ہے؟ تو کیا مسجد میں گیا، نماز پڑھی تھی، یہ کیا تو وہ کیا تھا، جو کچھ ہوتا تھا وہ بھی تو دیکھی رکھے رستے میں یہ سنا دیتا ہے، تو آگے بڑھنے کی تجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ محاورہ کر رہا تھا۔ دوسرا بھائی آگے پھر اس کو جواب دے رہا تھا، بھائی یہ چیزیں عارضی ہیں، یہ چیزیں کوئی پائیدار نہیں ہے، یہ چیزیں آج ہیں تو کل نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اصل مقصد جو ہے تو اللہ کا باغی بن گیا ہے تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ وہ چاہے تو تیرے سے مجھے زیادہ مال دے دے، یہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ چاہے تو کوئی آفت لے آئے، تیرا مال تباہ ہو جائے، تو ڈرتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا۔ بس یہ دونوں باتیں اللہ کو ان کی باتیں اچھی لگی ہیں، اللہ نے عبرت کے لیے ان دونوں کی اللہ نے ٹیم ریکارڈ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھا تھا تا لوگ قیامت آ کر یہ سنتے رہے اور نصیحت عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو جو ان کے اندر مسائل ہیں وہ ہے کہ نافرمانی نہ کرو، بغاوت نہ کرو، فرما بردار نہ ہو، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے نہ بن جاؤ، سرکشی والی زندگی نہ گزارو، من چاہیے زندگی نہ گزارو، رب چاہیے زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ، سابقہ قوموں کی طرف دیکھو۔ جس قوم نے بھی اپنے وقت کے پیغمبر کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہے وہ قوم کامیاب ہوگی۔ جس قوم نے اپنے وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، دعوت کو نہیں مانا، وہ ناکام ہوگی۔ قرآن کی تاریخ پڑھ کر اور ان میں سے اللہ پاک یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، فرمایا وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے میرا پیغمبر بیان کرو ان کے لیے مثال دو بندوں کی، رجلین دو بندوں کی مثال، جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے بڑا مال و دولت باغ دیے، دو قسم کے باغ دیے، من اعناب خاص کر انگوروں کی، وخففناهما بالنخل، اور ہم نے ان کے باڑ بنا کے کھجوروں سے، کھجوریں بننے کھجوریں اچھا، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے درمیان میں اور کھیتی باڑی بہت بڑی ہوئی، باغات کی فصل علیحدہ، یہ کھجوروں کی فصل علیحدہ، اور اس کے اندر جو کچھ بیجتے تھے زمین کی پیداوار وہ علیحدہ۔ آگے کلتا الجنتین آتت اکلہا، لے آتا تھا وہ باغ، اس کے دونوں باغ آتت اکلہا، لے آتے تھے اپنا پھل، ہر سال پھل لے آتے تھے، اور ولم تظلم منہ شیئا، بلکہ دگنا پھل لے آتے تھے، دگنا پھل لے آتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں سے کچھ کمی نہیں کرتے تھے۔ اکثر علاقوں میں ہمارے یہاں باغ ہوتے نا تو وہ کہتے ہیں ایک سال باغ زیادہ پھل لے آتا ہے، ایک سال کم ہوتا ہے، دیدار کہتے ہیں اس سال کم ہے نا آئندہ سال زیادہ ہوگا، اس سال زیادہ ہے آئندہ سال کم ہونے کا اکثر ہوتا ہے ایسے۔ تو وہ باغات ایسے تھے کسی سال میں کم نہیں لے آتا تھا باغ، ہر سال زیادہ سے زیادہ۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں باغات وغیرہ سب کچھ ہو تو پانی کی قلت ہو تو پھر بھی بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ فجرنا خلالہما نہرا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے باغوں کے درمیان میں سے نہریں جاری، وکان لہ ثمر، اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑا طرح کا تھا۔ اچھا، فقال لصاحبہ، پھر یہ کہنے لگا یہ اس باغ کا مالک، وقال لصاحبہ، اپنے اس دوسرے بھائی کو کہنے لگا، وہو یخاورہ، اور وہ اس کے ساتھ محاورہ کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا،
جیسا دو بندے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو شروع کر دیتے ہیں آج تو ہمارا تمہارا خیال ذہنی حرکت ہوتا ہے نا کیسے کمائی زیادہ سے زیادہ کی جائے کیسے کام کو بڑھایا جائے کس طرح یہ کیا جائے وہ ہم نے زیادہ سے زیادہ لی جائے وَأَكْثَرَ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ النَّفَرَ وہ کہنے لگا میں تیرے سے زیادہ ہوں مال کے لحاظ سے بھی مال و دولت بھی میرے پاس زیادہ ہے وَأَعَزُّ النَّفَرَ اور نفرت کے لحاظ سے بھی میرا جتھا میرا کنبہ میرا قبیلہ اور میرے ہم کہتے ہیں سلام دعا والے بندے میرا دارہ ہر وقت کھڑا رہتا ہے میرے آگے پیچھے بندے گاڑیاں یہ ہے وہ ہے لیکن خود ہی قرآن کہتا ہے کہ وہ ظالم بھی بن گیا تقی نیک پرہیزگار آدمی کا مال آئے تو وہ سنبھال لیتا ہے نا مال کو اچھی جگہ پر لگائے گا ایسے لوگوں کے بعد مال و دولت آئے تو تکبر آ جاتا ہے غرور آ جاتا ہے اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں اور اپنی قبر کو بھی بھول جاتے ہیں بعض دفعہ اپنے آپ سے بھی لاد ہو جاتے ہیں انسانیت سے بھی نکل جاتے ہیں دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتے اچھا قرآن کہتا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ ایک دفعہ اپنے باغ میں داخل ہوا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وہ ظلم کر رہا تھا اپنی جان پر دیکھو قرآن کہتا ہے وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وہ اس باغ کا مالک اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا اپنی جان پر بھی تو ظلم کرتا ہے ایک تو ہوتا ہے دوسروں پر ظلم کرنا قرآن نے کہا ہے اپنی جان پر وہ ظلم کر رہا تھا سب سے پہلی بات یہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے نافرمانی کر کے اللہ کی بغاوت کر کے اپنے پر ظلم کرتا ہے شرک کرنے والے کو تو قرآن نے کہا ہے ان الشرک ظلم عظیم شرک جو ہے ظلم عظیم ہے مشرک ظالم نہ ہوا حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ یہ میری بات بندے باندھ لو یاد رکھنا اور قرآن کی بات ہے کہتے ہیں حکیم حضرت لقمان سمجھدار بہت بندہ تھا حکیم تھا حکیم ہوتا ہی سمجھدار ہے لیکن اس حکیم سے مراد یہ پوڑیاں بنانے والا حکیم نہیں تھا بوٹیاں رگڑنے والا حکیم مراد نہیں ہے کہ دلوں کا حکیم تھا دین کا حکیم تھا یاد رکھنا حضرت لقمان اچھا وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے قرآن بولتا ہے اس کی نصیحت اللہ کو بڑی پسند ہے اللہ کو بڑی پسند ہے اللہ نے قرآن بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا لے میرا محبوب کائنات کو سنا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی مطلب یہ تمہیں بھی چاہیے اپنے بیٹوں کو ایسی نصیحت کیا کر وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ جو بہت بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے نا اس سے زیادہ ڈرایا جاتا ہے یا بنیہ لا تشرک باللہ اے میرا بیٹا شرک کے قریب بھی نہ جانا کیوں ان الشرک لظلم عظیم یہ شرک ظلم عظیم ہے یہ شرک کیا ہے ظلم عظیم ہے تو اس لیے یہاں بھی آ گیا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ معلوم ہو گیا کہ وہ مشرک تھا اپنے اوپر سب سے پہلے اپنی جان پر ظلم کر رہا ظلم کے درجے ہیں ظلم پورا ظلم چور بھی ظالم ہے ڈاکو بھی ظالم ہے شرابی بھی ظالم ہے جواری بھی ظالم ہے اور اسی طرح جو کسی کا حق کھاتا ہے وہ بھی ظالم ہے اس کی لمبی چوڑی فہرست ہے لیکن جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی ظالم ہے آپ نے فرمایا سراسر ظلم ہے اس شخص کا یہ فعل سراسر ظلم ہے اس شخص کا یہ فعل جو منادی کی آواز سنے پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ اذان سنے تو اس کو بھی آپ نے ظلم کہا ریڈی والا ہے بدماش تو یہ بھی ظالم بنا بیٹھتا ہے وقت کا حکمران ہے تو وہ بھی ظالم بنا بیٹھتا ہے کہتے ہیں شریف اے ظالم کہتے ہیں شریف
مال و دولت جہاں کسی کا ہاتھ آتا ہے بس کھائے جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کسی کا ہاتھ کھانا ایک لقمہ حرام کا جب بندہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی. تو کسی کا حق کھا جائے، زمین دبا جائے اور مال طرح طرح کے لوگ کھا جاتے ہیں. اس لیے فرمایا ایک بالش کسی کی زمین دباتا ہے نا، قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے. اس وقت سمجھ آئے. اس لیے باہر میں ظلم کی بات کر رہا تھا. ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کے درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے نا وہ قرآن بیان کر رہا ہے. ایک اور مقام پہ آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. اللہ کا قرآن بولا، قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لهم الامن، یہی لوگ ہیں امن میں، یہاں بھی قبر میں بھی میدان محشر میں بھی. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟ ہر بندہ کسی نہ کسی گناہ ہو جاتا ہے. مطلق گناہ کو بھی ظلم کہا ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے، کس نے ظلم نہیں کیا؟ پھر تم ہم مارے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، وہ ظلم ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، وہ ظلم مراد ہے. ان الشرک لظلم عظیم، والا شرک ظلم مراد. تو اس لیے شرک جو ہے نا بھائی یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک بغاوت ہے. یہ سب نیکیوں کو کھا جاتا ہے، لیکن پتہ بھی ہونا چاہیے شرک کہتے کسے ہیں. بڑے بڑے مولوی بھی شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صوفی شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، بڑے بڑے حاجی شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، بڑے بڑے قاضی شرک میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس لیے فرمایا بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی شرک کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس کو پھر سمجھنا بھی چاہیے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھنسے ہوئے بھی ہوں، وہ شرک کر بھی رہے ہوں، جس کی سب نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ موٹی بات آپ کو سمجھاتا ہوں. جو میرے اللہ کی صفات ہیں، جو میرے اللہ کی صفات ہیں وہ کسی اور کے اندر سمجھے نہ بندہ. یہ اللہ کی صفات جو بھی ہے اسی کو کہتے ہیں شرک. اللہ کی صفات مخلوق کے اندر اگر بندہ سمجھ لے، مثلا اللہ خالق ہے، کسی اور کو سمجھ لے کہ کوئی اور بھی خالق ہے، کوئی بیٹے دے سکتا ہے. اللہ مالک ہے، کسی اور کی سمجھے یہ مالک ہے جی پوری کائنات کا. خالق تو اللہ ہے، مالک مصطفیٰ ہے، جیسا لوگ کرتے ہیں کہتے ہیں. رازق کسی کو سمجھے، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، رازق تک سمجھ لیا نا. خالق سمجھے کسی اور کو شریک بنا لیا، مالک سمجھے کسی اور کو تو شریک بنا لیا نا. رازق سمجھے کسی اور کو تو شریک بنا لیا نا. اور ہر جگہ موجود، یہ کس کی صفت ہے؟ میں شرک کی تعریف کر رہا ہوں. ہر جگہ موجود ہونا کس کی صفت ہے؟ اگر کسی مخلوق میں سے کسی کو کہے وہ بھی ہر جگہ موجود ہے، یہ شرک ہے، شرک. اور اسی طرح اللہ کی طاقت ہے، قدرت والا ہے، جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کرے. اگر مخلوق کے اندر بھی یہ سمجھے کوئی اور ہستی بھی جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتی ہے تو یہ شرک پھر قدرت ہو جائے گا. اسی طرح جس طرح اللہ ہر ایک کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے فلاں ہستی بھی ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے، میں اس سے چھپ نہیں سکتا. میں اگر سے نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. مثال بن گیا، پاپا مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں دیکھ رہا، میں اس سے چھپ نہیں سکتا. اور ادب کھڑا ہے تو پاپا گھر میں قبر میں پڑا ہے، تو وہ سن رہا ہے میری بات، دیکھ رہا ہے میری طرف. یہ دونوں صرف میرے اللہ کی تھی. اس لیے کہتے ہیں شرک میں سما، شرک میں علم. جس طرح ذرے کا اللہ کو علم ہے، کسی اور کو بھی ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسے کہتے ہیں شرک. بہرحال شرک کے بہت ساری اقسام ہیں. تو اس لیے شرک ایسا بہرحال جرم ہے بھائی
یہ قابل معافی ہے. گناہ یہ گناہ تو اور بھی بہت سارے ہیں نا. گناہ اپنی جگہ رہیں گے لیکن اپنی جگہ تولیں گے قیامت والے دن. اور جو مشرک ہوا شرک والا اس کی نیکیاں تولی نہیں جائیں گی. جو تولنا تو تھا ہے نیکیاں بھی ہوں گناہ بھی. ادھر قرآن کیا کہتا ہے ثابتت اعمالہم عمل ضائع. تولنا کیا تولنے کی ضرورت کیا جب عمل ہی نہیں ہے. تو اس لیے شرک کرنے والا شرک کرنے والی اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے فرمایا حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے تھے ان الشرک لظلم عظیم کیونکہ اس سے ثابتت اعمال عمل ضائع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا 18 جگہ پر اللہ نے 18 نبیوں کا ایک رکوع میں ذکر کیا. 18 نبیوں کا 17 نبیوں کا ایک رکوع میں ذکر کیا. بیان کرتے کرتے سب کو اللہ فرماتے ہیں لو اشرکوا اگر بالفرض یہ بھی شرک کرتے. حالانکہ وہ شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے پیغمبر آتا ہے بالفرض اللہ فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے ہمیں لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. ان کے بھی میں عمل ضائع کر دیتا. ہم کون ہیں جب پیغمبروں کو اللہ کہہ رہا ہے یہ جرم ایسا ہے اگر تم سے ہو گیا تو میں عمل ضائع کر دوں گا. ہم کون ہیں دن رات اس شرک میں ہم لگے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے اللہ نے فرمایا ان اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. ہم کون ہیں تو اس لیے فرمایا اعمال بھی شرکیہ عقائد بھی شرکیہ. اللہ خیر صلی اللہ اعمال بھی شرکیہ عقائد بھی شرکیہ. پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. آگے چلو تو فرمایا یہ اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا فَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا شرک کفر کر کے. آگے تھوڑی سی وضاحت کی ہے. قال کہنے لگا ما اظن ان طویل هذه ابدا. اس نے قابل بات کی ہے یہ تیرا مال بھی ہے کوئی ہمیشہ تو نہیں رہنے والا. تو وہ کہنے لگا نہیں میں گمان کرتا کہ میرے ہاتھ سے یہ نکل جائے. مطلب یہ جتنے تک میں زندہ ہوں نا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. جب تک میں ہوں نا کوئی پرابلم نہیں ہے. لمبی مدت میرے پاس یہ رہے گا. ایک بات دوسرا تو کہتا ہے کہ مرے گا قیامت آ جائے گی. قیامت جب آ جائے گی تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور تیرے سے پوچھ بھی ہونی ہے جو اللہ نے مال دیا. کہنے لگا وما ظن الساعۃ قائمۃ قیامت بھی کوئی قائم نہیں ہوگی. معلوم ہوتا قیامت کا بھی منکر تھا داریہ نہیں تھا. آگے قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا قائل تھا مشرک تھا. تو آگے والا ارزت الى ربی یہ دیکھو یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے اگر میں جیسے تو کہتا ہے قیامت برپا ہوگی حساب و کتاب ہوگا اشر نشر ہوگا جنت دوزخ ہوگا یہ وہ اگر بالکل پہلے تو قیامت کوئی نہیں. اگر قیامت قائم ہو بھی گئی نا والا ارزت الى ربی میں لوٹایا کہ اپنے رب کی طرف اجدن خیرا منہا منقلبا اور میں اس سے بھی زیادہ مال پاؤں گا کہ جس طرح میں یہاں امیر ہوں وہاں بھی میں امیر ہی رہوں گا. یہ جو حالات ہے جو ہے کرتے بھی کچھ نہیں ہے نیکیاں بھی نہیں کرتے اللہ کے حکم بھی پورے نہیں کرتے کبھی کے طریقے سے کچھ چھوڑ رہے ہیں کہتے ہیں جنت میں ہم جائیں گے تم پڑھتے رہو نمازیں. تو اس لیے فرمایا کرو بھی کچھ نہیں. اور دیکھو دیندار جو ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں ڈرتے بھی ہیں. کرتے بھی ہیں ڈرتے بھی ہیں. ڈرتے 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 ہیں کرتے کرتے ڈرتے رہتے ہیں. ایسا نہ ہو رد نہ ہو جائے. تو اس لیے فرمایا اللہ قبول کرے ہر وقت منواتے رہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو سبق ہمیں دیا تھا بیت اللہ تعمیر کرتے وقت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جو بھی عمل کرو تو اللہ سے دعا کرو یا اللہ قبول کرنا. اگر مردود ہو جائے تو پھر کیا کریں ایسا پہلے سن چکے ہو. آگے فرمایا
قال له صاحبه، اب اس کا دوسرا بھائی بولا جو موحد تھا، جو مومن تھا، جو متقی تھا، جو پرہیزگار تھا، جس کو آگے والا خیال تھا، آگے کی تیاری میں لگا ہوا تھا، مومن تھا، اس کے مقابلے میں اب وہ بولنے لگا ہے. قال له صاحبه، کہا اس کے صاحب نے، اس کے ساتھی نے، وهو يحاوره، وہ اس کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، محاورہ کر رہا تھا. سب سے پہلے اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، سب سے پہلے تو نے انکار کر دیا اس ذات کا، خلقک کا، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر گندے پانی سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے تندرست ٹھیک ٹھاک انسان بنا کر کھڑا. اور ظالم، تو اپنی پیدائش کی طرف ہی کم از کم توجہ کر لیتا تو قرآن کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جانوں کی طرف دیکھ لو. اور بزرگان دین ایک جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں من عرف نفسہ عرف ربہ، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا، اس نے رب کو پہچان لیا. تو جس نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا، میں کیا رب کو بھی نہیں پہچانا. دیکھنا اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کی تخلیق کا مسئلہ جگہ جگہ اللہ بیان کرتے ہیں. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اللہ پاک بیان کر رہے ہیں انسان تو تھا کیا، پہلے ایک پانی کا قطرہ تھا، پھر اسی کا آگے خون بن گیا، پھر اسی کا آگے بوٹی بن گئی، پھر اسی میں سے ہڈیاں بن گئیاں. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تیرا 360 جوڑ بنایا، تیرے نقش و نگار بنائے، تیرے ہاتھ بنائے، تیرے پاؤں بنائے، تیرے بچنے بنائے، تیرے کان بنائے. ایک ایک اعضاء جو ہے برابر میں نے رکھا. فسواک فعدلک، یہ نہیں ہے ایک ہاتھ بڑا تو ایک ہاتھ چھوٹا، ایک پاؤں بڑا تو ایک چھوٹا، ایک ٹانگ لمبی تو ایک چھوٹی ہو جائے، ایک کان لمبا تو ایک چھوٹا، ایک آنکھ موٹی تو ایک چھوٹی. نہ نہ نہ، بالکل اللہ پاک نے بنایا. کیا اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی پیدائش کی طرف سے اکفرت بالذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کا انکار کرتا ہے. من تراب، مٹی سے، پہلے اشارہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اللہ نے مٹی کا ایک بت بنایا، اس کے بعد پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے امر سے روح پھونکی. آدم بڑھ گیا، سبھی چلنے لگ گیا. جب روح نکل جاتی ہے تو پھر بندے کا موت ہی رہ جاتا ہے، موت ہی رہ جاتی ہے. بتوں کی پوجا کرنے کی اور بندے سے روح نکل جائے تو موت ہی رہ جاتا ہے. آدم کا پیارے اللہ نے موت ہی بنایا، روح جب تک نہیں ڈالی. پھر جب روح نکال لی تو پھر موت رہ جاتا ہے. یہ ڈھانچہ روح نکل گئی بے جان ہی ہے نا، روح اندر ہے تو پھر انسان ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، حرکت کرتا ہے. روح نکل جائے موت کی طرح ہی ہے، جس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ روح لے کر فرشتے علیین یا سجین میں چلے جاتے ہیں. یہ بات پلے باندھ لو، قرآن کہتا ہے، حدیث رسول اللہ کہتی ہے جب انسان سے روح نکل گیا من کل وضو نکل جاتی ہے، کسی حصے میں نکلے تو کسی حصے میں باقی رہ نہیں. من کل وضو، روح نکل جاتی ہے ہر انسان. ایک روح نکل کر کہاں جاتی ہے؟ دو مقام ہے، یا سجین. سجین ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، سجین ساتوں زمینوں سے نیچے ہے، وہاں چلی جاتی ہے. تیسری بار پھر اس روح اس جسم میں آئے گی گا تو چلی تو گئی، لیکن میں یا سجین ہے کب آئے گی واپس؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت والے دن آئے گی. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. 24واں پارہ نکال کر دیکھو، پہلا
پہلا رکوع ہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اس کی روح نکال لیتے ہیں، پھر تا قیامت اس جسم میں واپس نہیں آئے گی۔ تو کہتے ہیں روح آ گئی، ہم کھاتا ہے پیتا ہے، ہماری باتیں سنتا ہے، ہم اس سلام دعا کو کرتے ہیں، یہ سب پکھنڈ ہے، یہ سب لوگوں نے باتیں بنائی ہیں۔ اللہ کا قرآن بولتا ہے جب روح نکل جاتی ہے، ایک ہے تو جنت میں چلا گیا، بد کردار ہے تو جہنم میں چلا گیا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ختم کھانے کے لیے جمعرات کو آ جاتے ہیں، جمعرات کو آ جاتے ہیں اور وہ آنکھو جی ختم دلاؤ جی، وہ آ کے بہ جانے بلانے آتے بیٹھ دلانے ختم دلایا کہ نہیں۔ یہ سب فراڈ ہے، فراڈ ہے۔ اور جو جنت میں چلا گیا اللہ اس کو جنت میں بھی میرے دے رہا، جو جہنم میں چلا گیا تو تمہارے چاول تو حضرت شریف اس کو پہنچتے نہیں، یہ یاد رکھنا۔ تو اس لیے فرمایا جب زندگی وہ ہے تو کھانا پینا بھی وہیں کا ملتا ہے۔ شہید کو جنت کی زندگی ملتی ہے تو کھانا پینا بھی جنت کا ملتا ہے۔ ہمارے چاول نہیں شہید کھاتے آ کر، شہداء کی زندگی ہے لیکن دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ ولیکن لا تشعرون، قرآن کیا کہتا تم سمجھ نہیں سکتے۔ اچھا جی آگے چلو، یہاں تو لفظ بولا قرآن نے اکفرت بالذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ اوپر بتا رہا ہے جیسا تو کہتا ہے میں چلا بھی گیا، میں لوٹ بھی گیا اللہ کے پاس، تو اللہ مجھے پھر مال و دولت دے گا۔ معلوم ہوتا اللہ کا قائل تھا۔ کوئی ضروریات دین میں سے ایک چیز کا بھی انکار کر دینا گویا کہ اس نے اللہ کو نہیں مانا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کو مانو، جو بندہ نہیں مانتا کیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، قرآن کو نہیں مانتا تو اللہ کو مانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبیوں کو مانو، بندہ کہتا میں اللہ کو تو مانتا ہوں نبیوں کو نہیں مانتا، وہ مانتا ہے اللہ کو۔ اللہ کہتا ہے دین شریعت اسلام کو مانو، وہ نہیں مانتا کہتا میں اللہ کو۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کو مانو، وہ کہتا ہے میں قیامت کو تو نہیں مانتا اللہ کو مانتا ہوں۔ تو فرمایا ان چیزوں کو نہیں مانتا تو وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ اچھا جی آگے، لیکن واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن کہتا ہے واللہ، وہ ہے اللہ۔ یہ بھائی کہتا ہے اس کو سمجھا رہا ہے مسئلہ، یہ ہے میرا اللہ، واللہ ربی، جو میرا رب ہے، وہ اللہ میرا رب ہے۔ اب رب کا معنی بھی سمجھنا ہے، رب کس کو کہتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ، پھر وہ پکے ہو گئے اس بات کے اوپر۔ کیا مطلب؟ ربنا اللہ کا معنی ہے مشکل کشا ہمارا اللہ ہے۔ ربی اللہ کا معنی مشکل کشا ہمارا اللہ ہے۔ ربی اللہ حاجت روا ہمارا اللہ ہے۔ ربی اللہ داتا میرا اللہ ہے۔ ربی اللہ گنج بخش میرا اللہ ہے۔ ربی اللہ بیڑے تارنے والا میرا اللہ ہے۔ ربی اللہ کرنے والا میرا اللہ ہے۔ ربی اللہ بھرنے والا میرا اللہ ہے۔ ربی اللہ بیٹے بیٹے دینے والا میرا اللہ ہے۔ ربی اللہ عالم الغیب اللہ ہے۔ ربی اللہ اور جگہ حاضر ناظر اللہ ہے۔ ربی اللہ کرنے والا دے بھرنے والا اللہ ہے۔ ربی اللہ جانی جان اللہ، یہ سب تفسیر قرآن میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی دعائیں کہاں؟ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا، رب کا معنی کیا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول کرنے والا تو ہے، جہاں ربی کا معنی توبہ قبول کرنے والا، مشکل آ گئی مشکل سے نکالنے والا تو ہے ربی اللہ، مشکل آ گئی مشکل کشا ہمارا تو ہے۔ آدم علیہ السلام نے رب کا معنی بتایا ربی اللہ۔ اور اس طرح نوح علیہ السلام نے بھی بتا دیا رب انی مغلوب فانتصر، رب کا لفظ بولنا، رب اے میرے مشکل کشا میں مغلوب ہوں، میں مغلوب ہوں، یہ غالب آ چکی ہیں، میری مدد فرما۔ یہاں ربی کا کہنا مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما۔ رب انی مغلوب ہوں، میں مغلوب ہو چکا ہوں، فانتصر، تو میری مدد فرما۔ رب کا لفظ استعمال۔ زکریا علیہ السلام رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب کا لفظ استعمال کیا بیٹا مانگنے کے لیے۔ معلوم ہو کہ رب کا معنی بیٹے دینے والا، زکریا علیہ السلام یہاں رب کا معنی بیٹا لینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
اور لمبی چوڑی فہرست میں اتنا ٹائم نہیں ہے، میں ایک ایک مثال دیتا جاتا انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کی. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب اغفر لی ولوالدی. رب کا لفظ وہ عام استعمال ہے، تو رب کا معنی سمجھ لینا چاہیے. حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، سب کچھ کرنے والا، یہ رب کا معنی ہوتا ہے. ربی، میرا رب کون ہے؟ اللہ. ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. شیئن احدن، یہ لفظ عام قرآن میں بولا ہے. کسی کو بھی، احدن نکرہ ہے، کسی کو بھی، نہ دینوں کو، نہ غیر دین کو، نہ نبیوں کو، نہ ولیوں کو، نہ پیروں کو، نہ فقیروں کو، نہ چھوٹوں کو، نہ بڑوں کو، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں بناتا، نہ کسی زندے کو، نہ کسی مردے کو. ولا اشرک بربی احدا، یہی لفظ حضور علیہ السلام نے فرمایا. اللہ نے اعلان کروایا، قل، کہہ دو میرا پیغمبر، انما ادعو ربی، میں پکارتا ہوں اپنے رب کو. حق کر بنا گیا نا، انما ادعو ربی، ہر مشکل میں اپنے رب کو پکارتا ہوں. میرا مشکل کشا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل کشا کون ہے؟ صحابہ کا مشکل کشا کون تھا؟ تو ہمارا مشکل کشا بابا بن جائے، دربار والا، ہمارا کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی اور کسی اور کو سمجھے، کلمہ پیغمبر کا پڑھے، پیغمبر کی تعلیم سے ہٹ جائے، کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اعلان کرو، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا ولا اشرک بہ شیئا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. یہ خود حضور فرماتے ہیں. تو جو امتی شریک بنائے اس نے حضور کی بات کو مانا ہے. حضور کی بات کو نہیں مانا، حضور کی دعوت کو ہی نہیں، توحیدی دعوت کو نہیں مانا، امیدیں لگائے بیٹھا ہے حضور سفارش کریں گے کیا ہوگا. مشرک کی سفارش حرام ہے، یاد رکھنا. قرآن کہتا ہے، پیغمبر بھی کہتا ہے، مشرک کے لیے سفارش کی اجازت نہیں ملے گی. آپ کی دعوت کو جس نے نہیں مانا، موجہ فرمانے اللہ شرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. ہم کہتے ہیں اللہ یہ پانچ تن پاک، تمہارا امام، اللہ کے یا رسول اللہ، پیر فقیر، سب کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں. موحد آدمی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے صرف اور صرف یا اللہ مشکل کشا، صرف اور صرف یا اللہ مدد، بس. تو اس لیے فرمایا ولولا اذ دخلت، اچھا ایک طرف ورد آ گیا ہے، آپ کو بھی کام آئے گا. حدیث میں آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں، انہوں نے پریشانی کی حالت میں حضور سے ایک ورد پوچھا، یا رسول اللہ کیسا ورد بتاؤ، میں پریشان ہوں. تو آپ نے فرمایا یہ ورد کیا کر، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. بہت بڑا اونچا ورد ہے. جو مشکل ہوگی تم یہ پڑھو گے انشاءاللہ مشکل اللہ حل کر. یہ توحیدی ورد ہے، حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے. اپنی بیوی کو بتایا ہے، ہماری ماں کو بتایا ہے، پوری امت کے لیے یہ فائدے کی چیز. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، میرا اللہ ہی ہے مشکلیں حل کرنے والا. اس کا معنی اللہ اللہ ربی، میرا اللہ اللہ ہی ہے، کسی اور کو نہیں. میرا اللہ ہی ہے میری مشکل حل کرے، میرا اللہ ہی ہے میری حاجت روائی کرے، میرا اللہ ہی ہے میری بگڑی بناوے، میرا اللہ ہی ہے کرنے والا بڑھنے والا. ولا اشرک بہ شیئا، میں اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ہو نہیں بناتی، نہ زندے کو تو نہ مردے کو. آگے اس ساتھی نے کہا یہ جو تو جملہ بول رہا ہے تکبر والا، شرک والا، کیوں کہ یہ کہتا ہے جو مال مجھے دیا ہوا ہے نا اللہ نے، یہ ان کا کرم ہے. وہ جو باپے ان کے چلاوے چلاتا تھا نا، کہتا تھا ان کا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے جی، تمہاری نظر شفقت ہے. آج بھی یہ لفظ بولتے ہیں فلاں کا کرم ہو گیا، روزے والا کا کرم ہے زیادہ زیادہ. کوئی کہہ دے کرم سب کا، لولا فضل اللہ علیکم رحمتہ، فضل بھی اللہ کا، رحمت بھی اللہ کی، کرم بھی اللہ کا.
اچھا وہ کہتا تھا یہ مشکل سے بچائے رکھتے ہیں، ان کے چراغے چلاتے ہیں نا، یہ مشکل سے بچائے رکھتے ہیں، دکھوں سے بچائے رکھتے ہیں، پریشانیوں سے بچائے رکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، برکت کرتے ہیں۔ اگر ہم چراغے نہ چلائیں نا تو ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جائے نا تو پھر بجائے دودھ کے تھنوں میں خون آئے گا۔ نقصان کا مالک سمجھ لیا کہ نہ سمجھا؟ چارپائی پٹھی کر دیتی ہیں، ٹانگیں توڑ دیتی ہیں، جہاں کوئی تنکا اٹھا کر لے جائے تو نقصان کا مالک سمجھ لیا کہ نہیں سمجھا؟ اندازہ لگا لو قرآن کیا کہتا ہے، کس طرف نہ جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندے نے کہہ دیا، کئی نئے نئے بھی ہوتے تھے نا، تربیت جب تک ایسی نہیں بات کرتے تھے، نئے نئے بھی ہے، ابھی مسلمان ہوا بیچارہ، ابھی دوسرے مسائل تو پتہ ہی نہیں ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، مسجد میں کیسے آنا ہے، ابھی تو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے نا، سجدہ کیسے کرنا ہے، نئے نئے بھی ہوتے تھے نا۔ ایک بندے نے کہہ دیا ماشاء اللہ و ماشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ و ماشیتا، جملے بظاہر تو بہت اچھے، جو اللہ چاہے گا اور محمد چاہے گا، جو اللہ چاہے گا جو آپ چاہیں گے۔ مگر حضور پاک نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ یہ سرخ ہونے کا مطلب یہ آپ کو وہ جملے اچھے نہیں لگے، وہ جملے اس کے اچھے نہیں لگے، کیوں؟ یہ جملے شرکیات ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم کہتے ہیں جہاں کوئی لگا رہے، نہیں، اصلاح کرنی چاہیے، اپنی طرف سے کوشش کرو اصلاح کرنے کی۔ آپ نے فرمایا تو کیا کہہ رہا؟ ماشاء اللہ ماشاء محمد، جو اللہ چاہے محمد چاہے۔ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ میں دلائل پیش کر رہا ہوں، وہ جو بات کر رہا ہوں نا، ساتھ دلائل پیش کر رہا ہوں، ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضور کی تو شان بڑی ہے، پوری کائنات سے شان زیادہ، مقام و مرتبہ، تبھی حضور نے فرمایا میں بھی اس کا شریک نہیں ہوں، میں بھی اس کا شریک نہیں، اس کا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی بتانے کے لیے تو میں نے طائف میں پتھر کا بدر کی جنگ ہوئی ہے، اور کی جنگ ہوئی ہے، یہ ساری جنگیں کیوں ہوئی ہیں؟ یہی مسئلہ بتانے کے لیے وہ ہوئی ہیں۔ یہ مسئلہ توحید ہے، یہ بنیاد تھی اسلام کی، یہ بتانے کے لیے سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، جن کی جمع اندادا، اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اعبدوا اللہ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اس طریقے سے، اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ باہر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، غصہ کیا، پھر ساتھ سمجھایا بھائی یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے، انہیں کیسے کہنا ہے؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بل قل ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے، یہ جملہ بول۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا میں نے تو کئی دفعہ اس طرح کہا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہو۔ ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، یہ جملہ سمجھانے کے لیے توجہ کرنا۔ مشرکین آئے حضور علیہ السلام کے پاس، یہودیوں کی سازش تھی، یہودیوں نے ان کو بھیجا تھا، وہ علم والے تھے، یہ جاہل تھے، انہوں نے کہا محمد سے 3 سوال کرو جا کر، صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، جو کے بارے میں۔ ابھی سورۃ کہف نہیں اتری تھی، آپ نے فرمایا ان سوالوں کا جواب آج نہیں، میں کل انشاءاللہ، یاد نہ رہا کہنا، انشاءاللہ نہ کہا،
بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن کی تفسیر ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آج نہیں میں کل بتاؤں گا. انشاءاللہ نہ کہا، کل آ گیا. کل آنے کے میرے کو دیر لگتی ہے. سب سے پہلی بات ہے اگر عالم الغیب ہوتے تو فوراً بتا دیتے. عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے جبرائیل امین آتا جاتا ہے. وہ آئے گا، میں اس سے کہوں گا جا سوال کا جواب پوچھ کر مجھے بتا، میں نے ان کو جواب کا جواب دینا ہے. جبرائیل امین ہی نہ لو جبرائیل امین نہ آیا. 1 دن یا 2 دن 3 دن 4 دن 4 دن 15 دن گزر گئے. ایک روایت میں 17 دن گزر گئے. جبرائیل امین آ گئے. سب سے پہلے حضور نے جبرائیل کو پوچھا، جبرائیل تو اب تک کہاں رہا، پہلے مجھے جواب دے. ہر روز آتا تھا، کتنی مرتبہ آتا تھا. آج مجھے ضرورت پڑ گئی ہے تو تم نہیں آئے ہو. یہودیوں نے یہ سوال کیے تھے، میں نے کہا میں کل بتاؤں گا. جبرائیل امین آیا. اس نے کہا حضرت سب سے پہلی بات یہ ہے ہم پہلے بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا کرتے تھے تو اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آئے. وہ بھیجتا ہے تو آ جاتا ہوں، نہیں بھیجتا تو نہیں آتا. پیغمبر اپنی مرضی سے جبرائیل امین کو بھی نہیں بلا سکتا. خود اختیار کس کی ہے؟ میرے اللہ کی ہے. اچھا آگے قرآن لے کر آگے، سورۃ کاف لے کر آگے تو صاحب کی فرمایا ہے میرا پیغمبر لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. آئندہ ایسے نہ کہنا میں کل بتاؤں گا، یہ میں کل کام کروں گا. انشاءاللہ ضرور کہنا. کیوں؟ یہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو. تو حضور نے کیسا مسئلہ حل کیا؟ فرمایا ماشاء اللہ وحدہ، ایسا کہا کرو ماشاء اللہ ماشاء محمد کہے گا تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے، جو اللہ بھی چاہے کر لے میں بھی چاہوں کر سکتا ہوں. نہ 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 نہ، ہم تو اللہ کے احکام کے پابند ہیں. یہ عقیدہ توحید ہے. اگر یہ عقیدہ الٹا ہو گیا تو شرک والا عقیدہ ہو گیا. مختار کل ہے جی، جو چاہے سو کر سکتے ہیں. مختار کل والا عقیدہ یہ شرکیہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے، جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر لے. مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے. حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا. اچھا جی، اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے باپ ابراہیم علیہ السلام. اس وقت بھی انہوں نے جملہ بولا اے میرا بیٹا تیری کیا رائے؟ میں نے 3 دن خواب دیکھی ہے، تجھے ذبح کرنے لگا. انہوں نے کہا ابا جی مجھے سمجھ آ گیا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں جی، حکم وہی ہے، پیغمبر کی خواب وہی ہوتی ہے. لہٰذا مجھے معلوم ہو گیا اللہ قربانی مانگتا ہے تو اس چیز کی مانگتا ہے جو اللہ کو پسند ہو. معلوم ہو گیا میں اللہ کو پسند ہوں، میں تو شکر کرتا ہوں. ابا جی میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. ما تو عمل آگے جملہ بولتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ اسماعیل علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں اس نے چاہا تو میں صبر کروں گا. معلوم ہو گیا کہ اللہ کا میں شریک نہیں. وہ چاہے تو کام ہوتا ہے، ہم چاہے تو کام. اور اسی طرح ایک پیغمبر چاہتا ہے میرا بیٹا ذبح ہو جائے، دوسرا پیغمبر چاہتا ہے میں ذبح ہو جاؤں. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے میں ذبح کر دوں، اسماعیل چاہتا تھا میں ذبح ہو جاؤں. پھر ہوا کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام چاہتے نہیں تھے ہو جائے، اسماعیل علیہ السلام چاہتے نہیں تھے میں ہو جاؤں. کیوں نہیں ہوا؟ وہ نہیں چاہتا تھا. مسئلہ تو وہاں آ گیا وہ جو چاہے ہوتا وہ ہے. پیغمبر بھی جو چاہے وہ بھی نہیں ہوتا. پیغمبروں کا رب جو چاہے وہ ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں مسئلہ توحید. یہ انبیاء علیہ السلام نے بیان کیا یہ مسئلہ. ہر پیغمبر نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے عقیدہ بنانے کے لیے، بنیاد بنانے کے لیے. یہ اور لوگ انہی مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی شرک میں پھنسے ہوئے ہیں. اس شرک سے نکالنے کے لیے